کہتے ہیں عام بندہ اگر 8 سے 10 لاکھ روپے پارٹ ٹائم کر کے کما سکتا ہے تو پھر بہت ہی زبردست نہیں ہے کہ آپ روزانہ 2-3 گھنٹے دے دیں اپنے گیگ کی SEO کریں تو آپ کو پھر آرڈرز مل جائیں گے. اس میں کیلیگرافی میں اردو، عربک اور پرشین کیلیگرافی میں دوسرے کیٹیگریز ہے، اس سے جو ہے نا اس میں کمپٹیشن بہت ہی زیادہ کم ہے. السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے. گرافک ہبس میں خوش آمدید. آج ہماری پہلی کلاس ہے کیلیگرافی سافٹ ویئر کی. پہلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سافٹ ویئر ہے کیا، اس سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، اس کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، ایک جنرل اوور ویو کریں گے اس سافٹ ویئر کا. کیلیگرافی سافٹ ویئر یہ سینا سافٹ والوں کی طرف سے ہے، ایرانی سافٹ ویئر ہے جس میں عربک، اردو اور پرشین کیلیگرافی کر سکتے ہیں. میں اس سافٹ ویئر کو ونڈوز 11 پہ یوز کر رہا ہوں، جس کے انسٹالیشن کی ویڈیو میں پہلے بنا کے اسی یوٹیوب چینل پر میں نے ڈال دیا. آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ونڈوز 11 میں کیسے انسٹال کرنا ہے. باقی اس سافٹ ویئر کے جو ڈاؤن لوڈ کا طریقہ ہے وہ اس کے لیے بھی بہت ساری ویڈیوز ہے آن لائن، آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ انٹرفیس سامنے آتا ہے جب ہم کیلک کھولتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے نا اس میں پرشین کی بورڈ کا استعمال کریں، کیونکہ اردو میں کچھ چیزیں ہیں جو یہ سافٹ ویئر نہیں لکھ سکتی، تو اس کے لیے ہمیں جگاڑ کرنی پڑے گی، مینیپولیشن تھوڑی سی کرنی پڑے گی بعد میں کسی بھی گرافک سافٹ ویئر میں. جیسے کہ ٹے کہتے ہیں ہم، ٹکر ٹے نہیں ہے تو ہم توئے کو چھوٹا کر کے تے کے اوپر سے نقطہ ہٹا کے اس میں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ بعد میں ایڈوانس جو کلاسز ہے اس میں ہم دیکھیں گے. تو یہ بیسکلی جو دوسرے گرافک سافٹ ویئر ہے اسی کی طرح ہی ہے، اس سے کوئی خاص اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جتنا آپ کو اگر دوسرے سافٹ ویئر سے آپ واقف ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان سافٹ ویئر ہے. یہ ابھی ہم یہاں پہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ پرشین کی بورڈ جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم آن اسکرین ہی اپنے طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو، اس کا طریقہ بھی ہے، اس کو بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ٹیکسٹ کو ویسے ہی کاپی کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ابھی میں نے یہاں پہ گرافکس ہب لکھ دیا، چیک پوائنٹ میں نے ڈالا. یہاں پہ جو یہ اس میں فونٹ سٹائل ہے وہ چینج کریں. یہاں پہ فونٹ کا سائز، یہاں پہ جو ہے نا ہم پیج ویو کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ پہ ہم نے پیج کو. اب موو ٹول سے میں نے اس کو موو کیا آگے پیچھے. اینڈ ٹول سے میں پورے آرٹ ورک کو آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتا ہوں. یہ روٹیشن ٹول ہے، اس سے ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی ہمارے آرٹ ورک کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے ٹولز ہیں، اس کے اپنے اپنے فنکشنس ہیں، وہ بھی جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پہ فونٹ سٹائلز ہے، دوسرا جو فونٹ سٹائل ہے وہ نیو جو کل کے اس میں آئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ڈیکریز اور انکریز اسپیسنگ کے آپشنز ہیں، جہاں پہ آپ اسپیسنگ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے آرٹ ورک کے بیچ میں ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں یا انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. موو ٹول سے سمپلی آپ اس کو گھمائیں جہاں بھی رکھنا ہے آپ نے. جب آپ نے ٹیکسٹ اور فونٹ سلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے، ادر شیپس میں جائیں گے تو یہاں پہ جتنے بھی شیپس آپ کو سٹائلز اویلیبل ہوں گے کیلک میں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے، چوز کر کے اپنا سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد موو ٹول سے آپ اس کو گھما سکتے ہیں، اپنی جگہ پر لا سکتے ہیں. پھر جو چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے کر سکتے ہیں. تو ہم اگلی بار ایسا کریں گے، کوئی ایک ٹاپک یا کوئی ایک ورڈ پکڑ کے اسی کو جو ہے نا ہم الٹر کریں گے، اسی کی ہم کیلیگرافی کریں گے، اس پہ ہم کام کریں گے شروع سے آخر تک. تو آپ کو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. ابھی میں یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہی جا رہا ہوں. یہ جو ٹولز ہیں ان کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں، اس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھائی یہ بالکل یہ کرتے ہیں. اس کے مختلف فنکشنز ہیں، مختلف جگہوں پر یوز ہوتی ہے. مختلف چیزیں ہیں جو جیسے کہ یہ الف جیسے دکھ رہا ہے، یہ الف کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، یا یہ تو آپ نے اس کی جو وڈتھ ہے اس کو کسی بھی ورڈ کی وڈتھ کو بڑھانی ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں.
اسی طرح قال لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم جوڑ سکتے ہیں، دو ورڈ کو ہم جوڑ سکتے ہیں، وہ بھی اسپیسیفک ورڈز کو ہم جوڑ سکتے ہیں، ہر ورڈ کو نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے واول، جس میں ہم اس کے جو عربک ورڈز کے جو واولس ہیں یا سپورٹنگ ورڈز ہیں کہہ سکتے ہیں، یہاں سے ہم یہ ساری چیزیں یہاں لا کے اپنے آرٹ ورک میں ڈالیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ رف سا اپنے آرٹ ورک کا رف سا ایڈٹ بنائیں، یہاں پہ بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں، کسی بھی گرافک سافٹ ویئر میں ایکسپورٹ کریں، تاکہ بعد میں آپ اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو ایڈٹ کریں۔ ابھی ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ ایکسپورٹ کرنے کے آپشنز پہلے ونڈوز 7 ونڈوز 10 تک تو بہت ہی آسان تھا کہ آپ اس کو ڈائریکٹ پرنٹ کر وہ پی ڈی ایف میں یا ای پی ایس میں سیو کر سکتے تھے۔ ابھی ونڈوز 11 میں یہاں پہ یہ والا آپشن کام نہیں کر رہا، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کو پرنٹ کریں گے۔ آپ کو اس کے لیے پرنٹ کریں گے، اس کے لیے آپ کو ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا جس کا نام ہے پی ڈی ایف فیکٹری۔ اس کو آپ انسٹال کریں گے، وہاں سے اس کو پھر ہم پرنٹ کر کے جیسے ہی پرنٹ کا آپشن دبائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اسی سافٹ ویئر میں اسی جو ہے نا پی ڈی ایف فیکٹری میں کھل جائے گی۔ آپ نے اس کو اپنی جگہ پر سیو کرنا ہے، سیو کر کے آپ اس کو ری نیم کریں، جو بھی نیم رکھنا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے السٹریٹر میں آ کے یہاں پہ اپنا ایک آرٹ ورک بنائیں، جو آپ کا اسپیسیفک سائز ہے وہ سائز ڈالیں، یا آپ نے کوئی کامن سائز لینی ہے لے لیں۔ اس کے بعد اپنے آرٹ ورک کو یہاں سے آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اچھا، ونڈوز 11 میں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے جو فونٹس ہیں وہ مسنگ نظر آتے ہیں۔ اس کا ایک سمپل سا سولوشن ہے، اس میں ہم سارے جو ہمارے جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کریں گے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہاں سے فائل میں جا کے اسی فائل کو ہم پلیس کریں گے، امپورٹ نہیں کریں گے، اسی فائل کے اوپر پلیس کریں گے۔ پلیس کرنے کے بعد وہاں سے آبجیکٹ میں جا کے فلیٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کا آپشن دبا کے کنورٹ آل ٹیکسٹ ٹو آؤٹ لائن کو چیک لگا کے اوکے کر کے جب ہم ماسک ریلیز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹیکسٹ کو آؤٹ لائن میں کنورٹ کر دیا، اور ہمارے جو ہے نا باقی اس کو ہم یہاں سے اپنے حساب سے جوڑ کے پھر یہاں سے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کا شیپ دینا ہے، آپ کو کس طرح کی کیلیگرافی چاہیے، آپ کو کس طرح کے ڈیزائن پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ لوگو بنا رہے ہیں، آپ قرآن آیات پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ نے وال آرٹس کے اس میں کام کر رہے ہیں، آپ اسی حساب سے اس کو اپنے آرٹ ورک کو ڈال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کے دماغ پہ ہے کہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مختلف کیلیگرافی جو آرٹ ورکس ہے اس کو دیکھیں کہ بھئی اس نے کیسا کیا ہوا ہے، کیسے کیا ہوا ہے، اس میں کس طرح سے ہوا ہے، یہ چیزیں آپ کو پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے فونٹس کو یا آپ نے اپنے آرٹ ورک کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے اپنے نیڈس کے اکارڈنگ۔ یہاں سے آگے اب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اوپر لے کے جائیں، نیچے لے کے جائیں، کیسے دکھنا ہے، کیسے دکھانا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، آپ کی نیڈس ہوتی ہے، اسی کے حساب سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ تو دوستوں میں نے ایک جنرل سا اوور ویو دیا آپ کو کہ کیلک سافٹ ویئر کو ہم یوز کرنا، اس کے جو مین چیزیں ہیں وہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میری پہلی کلاس ہے اور پہلی زندگی میں پہلی بار ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا مجھ سے بھی اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو میں کوشش کروں گا اگلی بار سے کہ ایک اسموتھ فلو ہماری کلاسز کے بیچ میں، تو ہم ایک اسپیسیفک سبجیکٹ اٹھائیں گے، اسی کے حساب سے پھر کام کرتے جائیں گے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، مجھے بھی مزہ آ جائے گا۔ میں پچھلے 1 سال سے کیلیگرافی میں فری لانس کر رہا ہوں، تو میں ابھی آپ کو میں لائیو دکھاتا ہوں کہ میں نے کتنے آرڈرز کیے ہیں 1 سال کے اندر۔ تو میرے کوئی 76 کے قریب آرڈر فائیور پہ ہیں، کوئی 10-12 آرڈرز میرے اپ ورک پہ ہیں۔ اس کے علاوہ میرے جو ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں وہ مجھ سے جو روزانہ یا مہینے میں ہفتے میں جو بنواتے ہیں وہ 3-4 ہے۔ تو میں نے تقریباً ابھی آپ دیکھیں تو ارننگ ٹو ڈیٹ سے $1412 سے میرے $88 جو ہے نا ابھی پیمنٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ 4 پیمنٹس میرے کلیئر ہے، $52 کا ابھی ودڈرال میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے تقریباً $1400 کا میں نے ڈائریکٹ کلائنٹ سے میں نے کام نکلوائے ہیں۔ تو کوئی بنتا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ روپے پاکستانی۔ اگر ایک عام بندہ کہتے ہیں عام بندہ اگر 8 سے 10 لاکھ روپے پارٹ ٹائم کر کے کما سکتا ہے تو پھر
بہت ہی زبردست نہیں ہے کہ آپ روزانہ 2-3 گھنٹے دے دیں. اپنے گیگ کی SEO کریں تو آپ کو پھر آرڈرس مل جائیں گے. اس میں کیلیگرافی میں اردو، عربک اور پرشین کیلیگرافی میں دوسرے کیٹیگریز ہے، اس سے جو ہے نا اس میں کمپٹیشن بہت ہی زیادہ کم ہے. تو میں نے جب شروع کی تھی فری لانسنگ تو میں نے ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ یار میں یہ چیز کر سکتا ہوں. میں نے اس پہ گیگ بنائی اور مجھے ہفتے کے اندر مجھے آرڈر مل گئی تھی $5 کا. تب میں بڑا خوش ہوا تھا. تو الحمدللہ ابھی 1 سال سے میں فل ٹائم اسی پہ کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ویڈیوز کا بھی کرتا ہوں تو میرے اچھے خاصے بن جاتے ہیں. تو اگلی کلاس میں ملیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کے ذہن میں، آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو، ہم آپ کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.